الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مشاہدین کرام، سامعین عظام، آج کے اس حلقے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بندے ناچیز جس موضوع سے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کا عنوان ہے روزہ اور اس کے احکام۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ عربی میں روزے کو صوم یا صیام کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں روکنا، حبس، اور شریعت میں روزہ کہتے ہیں الامساک عن المفطرات والشہوات، کھانے میں امساک یعنی رک جانا، عن المفطرات ایسی چیزوں سے جو روزے کو توڑنے والی ہے، والشہوات، شہوات، روزے کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کھانا پینا، اسی طرح سے منی اپنے آپ خارج کر لینا، خود بخود قی کرنا، تو ان چیزوں سے بچنے کا نام ہے روزہ۔ اور شہوات، بیوی سے ملنا اور دیگر شہوت کے کام، گندی فلم دیکھنا، گانا سننا اور اس طرح کی اور چیزوں سے بچنے کا روزہ ہے۔ تو ان چیزوں میں سے کچھ ایسی ہے جن کو کرنے سے روزہ نہیں کہلائے گا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے روزہ تو ہوگا لیکن روزے کے ثواب میں کمی آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جو روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، تاکہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوں اور اس طرح کا کوئی کام ہم سے ہو جائے تو ہمیں اس کا حکم بھی معلوم ہو۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کے بارے میں پتہ نہیں رہتا، ہم کو احکام معلوم نہیں رہتے، کس کام کو کرنے سے روزے پہ اثر پڑتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس کام کو کرنے سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے ہم پس و پیش میں رہتے ہیں، تردد میں، ہمارے دل میں شک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور دماغ الجھن کا شکار رہتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں روزے کی حالت میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور جس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے مسواک کرنا۔ روزے دار مسواک کر سکتا ہے، مسواک چاہے نیبو کی ہو، فیلو کی ہو، یا نیم کی ہو، یا بانس کی، یا کسی اور چیز کی تر ہو یا خوشبو، کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنے کے بعد جو منہ میں تھوک جمع ہو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، پھینک دینا چاہیے۔ خون اگر نکل آئے مسواک کرتے دوران اور معلوم ہو جائے تو خون کو نگلنا نہیں ہے، پھینک دینا۔ اگر کوئی نگل جائے گا جان کر کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں منہ میں جو تھوک آتا ہے وہ تھوک نگل سکتے ہیں، لیکن تھوک جمع کر کے نگلنا یہ مکروہ ہے۔ دانت کھڑوا سکتے ہیں، دانت کھڑوانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، کان میں ڈال سکتے ہیں، ناک میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ناک کا تعلق پیٹ سے ہے، ناک میں ڈالنے سے پیٹ میں پہنچتا ہے، اس لیے ناک میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن صرف ناک کی سوراخوں تک اور پانی ڈالیں، اندر نہ کھینچے، کلی کریں، تو اس سے روزے کا اثر نہیں پڑے گا۔ کر سکتے ہیں، حالت خشک ہو جائے تو تر کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن گرگرا نہیں کرنا چاہیے تاکہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ لیکن اگر بلا قصد کلی کرتے وقت ناک میں پانی ڈالتے وقت بلا قصد نہ چاہتے ہوئے اگر چلا جائے تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ دوسری بات جو روزے کی حالت میں ہم کر سکتے ہیں وہ ہے بیوی سے دل لگی کرنا۔ اگر انسان کو اپنے اوپر کنٹرول ہے تو بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے، کس دے سکتا ہے، بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، پیار محبت کی باتیں کر سکتا ہے، گلے لگا سکتا ہے، گود میں بیٹھا سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، بدن کو چوم سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اس سے اس کی شہوت اس قدر انگیز نہ ہو جائے کہ وہ جیما تک پہنچ جائے۔ تو جس انسان کو اپنے بارے میں معلوم ہو کہ مجھے کنٹرول ہے اور اپنی عادت ہے، تو انسان کو معلوم ہوتی ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، مباح ہے۔ جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو اس کے لیے حرام ہے۔ حرام سے روکنے کے لیے حرام ہے، یعنی کہ ذریعہ بن سکتا ہے یہ کام، تو اس ذریعہ کو روکنا اسلام کے اندر ضروری ہے۔ جو کام کسی کام کا ذریعہ بن جائے اس کام کو حرام اسلام کرتا ہے، جب وہ کام جس کا وہ ذریعہ بنا وہ حرام۔ مثلا یہاں پہ اس صورت میں جمع کرنا روزے کی حالت میں حرام ہے۔ بیوی سے ایسا شخص جس کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے بوسہ دے، اس کے ساتھ چمٹے،
تو حرام تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے اس شخص کا بوسہ دینا، بیوی سے دل لگی کرنا، بیوی سے چمٹنا حرام ہے، اور جس کو کنٹرول ہے وہ کر سکتا ہے. بہرحال اگر بیوی کو کوئی پہلی نظر دیکھے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر شہوت انگیز ہو جائے، شہوت بھڑک اٹھے اور مسی نکل آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. منی نکل آئے تبھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر بار بار بیوی کو بار بار دیکھے اور اسے مرضی آئے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر منی نکل آئے تو روزہ ٹوٹے گا. اسی طرح سے کوئی گندی فلم دیکھے تو اس کے روزہ میں ثواب میں کمی تو آئے گی، اور اس سے مرضی نکلے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن منی نکلے گی تو روزہ ٹوٹے گا. مرضی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، منی سے. اپنے آپ اگر منی بھی نکل جائے، جیسے کوئی سویا خواب دیکھا، منی نکل گئی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کوئی اپنے ہاتھ سے نکالے یا سنگن کی باتیں سوچے اس کی وجہ سے نکل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کوئی گندی فلم دیکھے اس سے روزہ ٹوٹے گا اگر منی نکل آئے تو اپنے دخل سے منی نکلے تو روزہ ٹوٹے گا. اپنے دخل سے نہ نکلے، خود بخود نکلے، بیماری سے نکلے، خواب میں نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسری بات، روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے جائز ہے، مباح ہے کہ وہ کھانا چکھ سکتا ہے، لیکن صرف زبان کی حد تک ہی وہ رہنا چاہیے، اندر نہیں جانا. اگر اندر جائے تو روزہ ٹوٹے گا. اس لیے زبان سے چکھنا مباح ہے، جائز ہے، اس سے روزے کا اثر نہیں پڑے گا. اور بہتر ہے کہ نہ چکھے، جب ضرورت پڑے تب چکھے. ٹیسٹ سے منہ دھونے کے سلسلے میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، کچھ کہتے ہیں روزہ ٹوٹے گا، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹے گا. یہ مسواک کا حکم رکھتا ہے. اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں جس میں اختلاف ہے. رات میں مسواک پیسٹ کر لیں، دن میں مسواک سے کام لیں. اور روزے کی حالت میں عورت یا مرد اپنے چھوٹے بچے کے منہ میں لقمہ اپنے منہ سے چبا کر کے اسے منہ میں ڈال سکتا ہے. لیکن ضروری ہے ایسا شخص کے لیے یا عورت کے لیے کہ اس کھانے کا اثر اندر میں نہ پہنچ جانے دے، صرف زبان تک، اندر منہ تک رکھے، منہ سے اندر نہ جائے. دوسری بات، روزے کی حالت میں گالی گلوج جھگڑا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ثواب میں کمی آتی ہے. روزے کی حالت میں انجیکشن لینے کی ضرورت پڑ جائے تو لے سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انجیکشن طاقت پہنچانے والا نہ ہو. اگر طاقت پہنچانے والا انجیکشن ہے تو وہ کھانے کے برابر مانا جائے گا، کھانے کے برابر، اس سے روزہ ٹوٹے گا. اسی طرح سے اگر جسم میں تیل لگائے، جسم میں اگر مرہم لگائے زخم پہ تو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اس سے پیٹ پہ کوئی اثر نہیں پہنچتا ہے. سر میں تیل لگائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس سے کھانے پینے کا حکم نہیں رکھتا ہے. اسی طرح سے روزے کی حالت میں اگر دن میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ضروری ہے ایسے شخص کے لیے کہ وہ نہا لے، جیسے ہی بیدار ہو نہا لے، روزہ کی حالت میں ناپاک نہ رہے، بہتر ہے. اگر رہے تو کوئی بات نہیں، روزے میں کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ دیگر عبادت سے محروم رہے گا. اس لیے بہتر ہے کہ جیسے ہی نیند ٹوٹے نہا لے، تاکہ روزے کی حالت میں وہ اور دیگر عبادت کر سکے، ذکر فکر کرے، تلاوت کر سکے، اللہ کی تسبیح گن سکے، اور دیگر ایسے کام ثواب کے جس میں وضو کی ضرورت ہے، پاکی کی ضرورت ہے، ان کاموں سے وہ محروم نہ رہے. روزے کی حالت میں جھگڑے اور گالی گلوچ وغیرہ سے بچنا ضروری ہے. اگر ایسا کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، روزے کے ثواب میں کمی آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں مولا ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جن سے روزے کے ثواب میں کمی آتی ہے ان سے بچنے کی توفیق دے، اور جن سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہم کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں سرما لگا سکتے ہیں. خون نکلوانے کی ضرورت پڑے چیک اپ کے لیے نکلوا سکتے ہیں. لیکن کسی کا اگر خون بہت زیادہ بہہ جائے اور وہ خون لینا چاہے تو روزے کی حالت میں لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹے گا، اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. اس لیے کہ خون بدن میں لینے سے انسان کو طاقت ملتی ہے، غذا کا وہ حکم رکھتا ہے، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ کام ہیں
جو روزے کی حالت میں انسان کر سکتا ہے، جیسے نہانا، پانی میں گوتا لگا کر کے نہا سکتا ہے۔ اگر گوتا لگا کر نہانے کی وجہ سے بلا قصد پانی ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے پہنچ جائے حلق تک، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر جان بوجھ کر کے اپنے ارادے سے پہنچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات، روزے کی حالت میں روزے دار کو کیا کام کرنا بہتر ہے؟ تو روزے کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے، با جماعت نماز پڑھے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ نوافل کی پابندی کرنی چاہیے۔ مہینے میں ثواب دو چند کر دیے جاتے ہیں، 2 گنا۔ اس لیے اس مہینے میں سخاوت کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ نکالنا ڈبل ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں ہمیں پیسہ بھی خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں۔ عمدہ سے عمدہ کھلانا شرط نہیں، حدیث میں ہے اگر کوئی کسی کو 1 گھونٹ پانی سے افطار کرا دے، یا ایک کھجور سے، یا ایک تھوڑے سے دودھ یا لبن کے ذریعے سے افطار کرا سکتا ہے تو کرائے، تو اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا۔ من فطر صائما فلہ مثل اجر فاعله، فلہ مثل اجره، من فطر صائما فلہ مثل اجره، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو اس روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، من غیر ان ينقص من اجره شيء، بغیر اس روزے